لیکن جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ جو بنیادی ڈھانچے کی جو معاملات ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ سموتھلی آگے چلنا بہت مشکل ہے. اور یہ اب اس تقریر کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسری طرف جو اداکار ہیں اس اکھاڑے میں، جو کھلاڑی ہیں، وہ اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل جو ہے وہ دکھاتے ہیں. این ایف سی کیا ایک بڑی اچیومنٹ نہیں گورنمنٹ کے لیے؟ بہت بڑی ہے جی، اور اس کو یہ بیچ ہی نہیں سکے. دیکھیے آپ اس میں یہ بھی ہماری ایک میرے خیال میں اس کا بھی سیاست کے ساتھ ایک وہ ہے میل تال ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں سے ہیرو کے طور پہ برآمد ہوئے. انہوں نے کہا جی پنجاب کا 2% کا جو حصہ جو ہے وہ پنجاب نے جو ہے نا فوگو کر دیا. کسی نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفاق نے اپنا 7% جو ہے وہ بھی کم کیا. یعنی وفاق نے، اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق نے، اور شوکت ترین صاحب کو میرے خیال میں اس کا کریڈٹ جانا چاہیے کہ اتنی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ، اور بڑی مطلب مشکل کام تھا، آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومتیں یہ نہیں کر سکیں، کہ یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا معاملہ طے ہوا، اور اس کی پاکستان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے جو اور معیشت جو ہے دونوں کے اوپر، اور صوبائی اور مرکز اور صوبے کے جو آپس میں جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس کو نہیں بیچ سکی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اعجاز صاحب کہ اس کی کوئی عوامی نوعیت بھی نہیں ہے. شاید عام آدمی کو این ایف سی کی نوعیت سے آگاہ کرنا اور اسے اس کے فوائد بتانا شاید ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے. جو ویزیبل منصوبہ کوئی بڑا شروع کرنا جس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہو رہی ہو، اسے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو، شاید میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو عام شخص کی سمجھ تک پہنچانا کہ یہ کتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے وہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے جب آپ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے وہ تمام چھوٹے صوبے جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں کہ جن کا مرکز کے ساتھ ہمیشہ سے ایک تناؤ کی کیفیت رہی ہے. اس میں آپ بلوچستان کو لے لیں، خاص طور پہ اس وقت چونکہ ایک بلوچستان جو ہے ایک وہ اس تناؤ کی علامت کے طور پہ ابھرا ہے. تو وہاں پہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بلوچستان اینٹ پتھر کو تو نہیں ہوگا، بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا نا. تو یہ بات لوگوں تک پہنچانی اور سمجھانی جو ہے یہ حکومت کا کام تھا، لیکن حکومت یہ باوجود نہیں کر سکی. کیونکہ اس میں ایک چیز بالکل واضح ہم کر سکتے ہیں کہ میڈیا کا اپنا جو ایک رخ رہا ہے حکومت کی طرف وہ منفی رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جہاں صاحب اگر ہم پچھلے 1 سال کی بات کریں تو پچھلے 1 سال میں جو 2009 میں کچھ ورڈز جو عام آدمی تک پہنچے، میڈیا کے ذریعے پہنچے، سیاستدانوں کے ذریعے پہنچے، ان میں سے شاید ایک اہم لفظ ہے گورننس کا. گورننس کی ریئلائزیشن آپ نے ریسنٹلی بہت سارے پروگرامز بھی کیے، اس حوالے سے میں نے خود بھی دیکھے، لوگوں سے بھی، وزراء کو بھی آپ بلاتے رہے. کیا گورننس کے حوالے سے ریئلائزیشن کہ اس میں کہاں کہاں پرابلمس ہیں اور وہ ول کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ نظر آتی ہے گورنمنٹ میں؟ وہ نہیں نظر آتی بدقسمتی سے. اور یہ جو بات ہے نا گورننس کے حوالے سے، روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کی طرف ہم اتنی زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ این ایف سی کو سمجھانا لوگوں کو مشکل ہے، وہ بات سے میں اسی لیے متفق ہوں کہ عام شخص کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ گورننس کے معاملات ہی ہیں. حالانکہ یہ میں ضرور کہہ دوں اس میں کہ جو گورننس کے معاملات ہیں اس میں اداروں کا معاملہ آ جاتا ہے، اور اداروں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کی معاشرت کے ساتھ، اور اس کے اوپر اداروں کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے. جو اپنا اکانومسٹ جو ہے، ماہر اقتصادیات، اسپیشلی جو انسٹیٹیوشنل اکانومسٹ، انہوں نے بہت کام کیا کہ معاشرت کا کتنا گہرا تعلق ہے اداروں کے ساتھ اور اداروں کی جو فنکشن ہے اس کے ساتھ. تو ہمارے ہاں اداروں کا جو اٹھان ہے اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں بہت ساری ویسٹیج ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو کہ جنہیں آپ کہیں گے کہ انفیشنسی کے کہ وہ آپ بخوبی اپنا کام انجام نہیں دے سکتے. اور یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ، کیونکہ مختلف سطحیں ہیں نا حکومت کی. تو لوکل گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے وہاں پہ آ کے آپ کو پتہ ہے وہ بھی سیاسی وجوہات کی بنا پہ ایک شاخسانہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم نہ ابھی کسی اس سسٹم میں ہیں نہ کسی اور سسٹم میں ہیں.
وہ اسے آپ میرے خیال میں عالم برزخ کہتے ہیں جو بھی وہ عالم برزخ میں آپ. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں, لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے. جی, اگر ہم 2008 کو دیکھیں, 2008 کے دوران ہماری حکومت ہمیں یہ کہتی رہی, بتاتی رہی کہ پچھلی حکومت نے چونکہ یہ غلطیاں کی تھیں تو اس وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر پائے. 2009 میں ٹو این ایکسٹینٹ جیسے NFC ہے یا بلوچستان کے معاملات کو تھوڑا سا وہاں کی ہیٹ کم کرنا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹس ہیں جو ایک سال کے لیے کافی ہیں؟ بہت. میں آپ کو بتاؤں کہ جو NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے, حقوق بلوچستان پیکج کا معاملہ ہے, گلگت بلتستان کے جو آرڈیننس کا اور وہاں پہ جو انتخابات ہوئے اس کا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو اب تک کامیابیاں ہوئی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں. یہ بہت اہم ہے اور حکومت کو ان کا کریڈٹ ملنا چاہیے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز حکومت بیچ نہیں سکی. ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے عدلیہ کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے. آپ دیکھتے رہیے سیاسیات. سیاسیات میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے اعجاز حیدر سے گزشتہ ایک سال میں حکومتی اور ریاستی ڈیولپمنٹ پر. اعجاز صاحب, عدلیہ اور میڈیا ایک ہی سانس میں 2 نام جو ہیں اب لیے جانے لگے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے ہماری سوسائٹی کی؟ یہ اہم بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مثبت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر آپ نے الیکشن میں نہیں کھڑے ہونا نا. نہیں, میں نے الیکشن میں نہیں کھڑے ہونا, لیکن میں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بھی نہیں جانا. عدلیہ کے حوالے سے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اپنے مضامین میں بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عدلیہ ایک کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے, یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے. لیکن اس کی مضبوطی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, وہ اس کا باقی اداروں کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کا معاملہ کیا ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں میرے خیال میں بہت اہم ہیں اور ان کے بارے میں ہم نے کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو جس وقت مشرف صاحب نے غیر آئینی طریقے سے ہٹایا پہلے, اس کے بعد وہ ریسٹور ہوئے, اس کے بعد دوبارہ ان کو وہ کیا, تو اس کی وجہ سے ایک بہاؤ, ایک لہر اٹھی بہت ملک میں. اس لہر کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے عدلیہ کا یہ ایک طے ہوا اور وہ ضروری تھا. لیکن تمام جو موومنٹس ہوتی ہیں ان میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ جو باریکیاں ہوتی ہیں اس سے صرف نظر کرتی ہیں, کیونکہ اگر آپ موومنٹ کو آگے چلانا ہے تو آپ بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں پڑ سکتے. لیکن جب وہ موومنٹ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو پھر وہ باریکیاں جو ہیں وہ ابھر کے پھر آتی ہیں سامنے, اور ان کو پرکھنا, ان کو سمجھنا, ان کا تجزیہ کرنا اور اس کی بنیاد پہ آگے ادارے کو لے کے چلنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جو ایک ہم نے دیکھا جس کے بارے میں بار بار ذکر ہوا, اور یہ بھارت میں بھی ہوا, یہ اور بھی بہت سارے جو ہے ریاستوں میں ہوا, کہ کہاں سے کہاں تک عدلیہ نے فاصلہ طے کرنا ہے, کہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان سے پالیسی کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ کافی پرخار راستہ ہے, وہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو توازن ہے نا وہ عدلیہ نے خود جو ہے تعین کرنا ہے اس کا. لیکن 2009 میں میڈیا کا کردار بھی کچھ آپ یوں کہیے کہ ایک کم از کم اکیڈمک سطح پر ڈیبیٹ کا باعث نہیں بنا؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا میں جو ایکیڈیمک کی آپ نے بات کی اس سطح کے اوپر یا کنسیپچل لیول کے اوپر تو بحث جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے اس میں پھر تھوڑی بہت ہو جاتی ہے, ٹی وی کے اوپر تو بدقسمتی سے بہت کم ہوتی ہے. ایک تو ٹی وی میں ویسے بھی ایک تھوڑا سا سطحیت کا پہلو آ جاتا ہے, وہ بلٹ ان ایک معاملہ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ آپ وہ بات کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے معروضیت کا, تو معروضیت جو ہے وہ کسی پیورٹی میں تو کبھی بھی نہیں ہوتی. جو بھی سوشل سائنسز جس نے بھی کی ہے یا پڑھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کسی حوالے سے کوئی میزان, کوئی پیمانہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کو لے کے آگے چلنے کا, تو وہ اس کا ایک آپس میں الحاق ہوتا ہے اس میزان یا پیمانے کے ساتھ.